الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی وعلى كل واحد من القسمين ضروب من الدفع صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ قیاس کا دفع جی علل دو قسم ہے تردیات مؤثرہ اور ہر ایک پر دونوں قسموں سے کئی قسم کے اعتراض ہیں پھر ان کے جواب ہیں ہر قسم پر دو قسموں سے کئی قسم کے اعتراض ہیں اور ان کے اور دیکھو ہر ایک پر قسمین سے یعنی تردیہ ضروب من الدفع جیسا کہ ان قریب تو واقف ہوگا انشاءاللہ تعالی سنی گل یہ تو جملہ واضح نگلی پڑھیے اور ہر ایک پر دونوں قسموں سے کئی قسمیں ہیں دفع سے یعنی سائل معلل پر جو اعتراض کرے گا وہ کئی قسم کے ہیں ہاں جی اور ہر ایک پر قسمین سے کئی قسمیں ہیں اعتراض سے دو بسم اللہ الرحمن الرحیم صبر اللہ اچھا جی علل تردیہ پر دفع کے وجوہ کتنے ہیں وہ چار ہیں کہ علت تردیہ جو پیش کرے گا نا اس کا ہم جو رد کریں گے آگے سے حنفی تو وہ چار ہیں وہ کیا کہ جی کہ علل تردیہ کا جو دفع ہے اس کے وجوہ چار ہیں اور دفع تمراد اگوں جڑا اعتراض کرنا پڑا پرسوں جے نور مار بند کی تھی کی مصیبت جے یار پھر کیا کہ علل تردیہ کا جو دفع ہے پھر دفع علل تردیہ پر جو اعتراض ہوں گے علل تردیہ پر جو اعتراض ہوں گے اس کا جو ہم علل تردیہ کے قائل ہیں کہ مؤثرہ کے مؤثرہ کے قائل ہیں تردیہ کے کون قائل ہیں شوافی اعتراض پر کن نے کرنا ہے حنفیہ شوافی نے کرنا ہے کہ ہم نے ان پر اعتراض کرنا ہے کن پر شوافی پر وہ علت تردیہ پیش کریں گے ہم اس کا رد کریں گے ہم اس پر سوال کریں گے حد ہوگی تو وہ سوال کتنے ہیں چار پڑھ گو القول بموجب العلت پہلا سوال ہے قول بموجب العلت اگا ٹور ثم الممانعت دوسرا سوال کریں گے ممانت ثم بیان فساد الوضع تیسرا سوال کریں گے فساد وضع کا بیان ثم المناقضۃ پھر چوتھا سوال کریں گے مناقضے کا جی آگے ہو سمجھے بہرحال علل تردیہ کا دفع کے وجوہ پس چار ہیں قول بموجب العلت پھر ممانت پھر بیان فساد وضع کا پھر مناقضہ بہرحال علل تردیہ کے دفع کے وجوہ پس چار ہیں قول بموجب العلت پھر ممانعات پھر بیان فساد وضع کا پھر مناقضہ بہرحال وجوہ من کروے بہرحال علل تردیہ کے دفع کے وجوہ چار ہیں قول بموجب العلت پھر ممانعت پھر بیان فساد وضع کا پھر مناقضہ بہرحال وجوہ دفع علل تردیہ فاربعۃ چار نمبر ایک قول بموجب العلت یعنی تسلیم کر لینا اس شے کو جو لازم آ رہا ہے مستدل کی تعلیل سے سنیں جی ان من لینا ہے پھر سوال کرنا ہے گوں اسی لیے مقدم کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے اس کو اپنے باقی پر کیونکہ جدو گل من لئی نا تے مناظرہ ختم ہو گیا جی پھڈا مکیا پھر دوسرا ہے ممانت اور جھگڑا ممانت میں اقل ہے بنسبت ان کے جو آگے آ رہے ہیں اس لیے اس کو مقدم کیا ہے باقی دو پر پھر بیان ہے کس کا اور جب کہ ہے یہ اقوا
ازروب دفع کے کس سے مناقضہ سے تم اس کو بیان فساد وضع کو مقدم کیا تو پھر اس کے بعد مناقضہ اے توجی دسی بچ انج کو ترتیب رکھی بزرگاں ارشاد اما القول بموجب العلة فالتزام ما يلزمه المعلل بتعليله. اچھا جی ہے بہر القول بموجب العلت التزام کرنا اس چیز کا کہ لازم کیا ہے اس شے کو معلل نے اپنی تعلیل کے ساتھ کیا کہ جی بہرحال قول بموجب العلت التزام کرنا اس شے مان لینا مان لینا اس شے کو کہ لازم کیا ہے اس کو معلل نے اپنی تعلیل اس کو کیا کرنا مان لینا سنیں جی جی اگے وذالک وذالک مثل قولہم فی صوم رمضان انہ صوم فرد فلا یتعدى الا بتعیین النیت. یہ جیسا کہ شوافے کا قول صوم رمضان کے بارے میں کہ یہ صوم فرض ہے جی تو جو بھی فرض ہوتا ہے وہ تعیین نیت کے بغیر ادا نہیں ہوتا لہٰذا صوم فرض کا فرض ہونا یہ علت ہے جی اور تعیین نیت یہ حکم ہے کیا کیا جی اور قول بموجب بالعلت اس کی مثال نہیں اصل لگو اعتراض کرنا ہے وہ مثال تو اور شاید ہی ہونی ہو بھلا ہو بھی یہ مثل ان کے قول کے صوم رمضان میں کہ صوم رمضان یہ صوم فرض ہے تو جو فرض ہوتا ہے اس میں یہ علت ہے شے کا فرض ہونا یہ علت ہے اس میں تعیین نیت ہونا حکم ہے جی سنیں تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ تعیین نیت کے بغیر یہ ادا نہیں ہوگا اور قول بموجب العلت پس التزام کر لینا اس کا کہ لازم کیا ہے اس کو معلل نے اپنی تعلیل کے ساتھ لیکن متنازع حکم متنازع فی میں ما بقائل خلاف جو حکم متنازع فی ہے نا جتھے وچ جھگڑا ہے اوتھے خلاف باقی ہوئے لیکن علت من لی ہے لیکن وہاں جھگڑا باقی ہے کہ وہ اس علت کے ذریعے جو ثابت کرتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے جی اور یہ جیسے ان کا قول یعنی قول شافعیہ کا صوم رمضان میں کہ وہ صوم علتی فرض ہونا پس نہیں ادا ہوگا مگر کس کے ساتھ تصویر بائیں طور کے کہے کہ بے صوم غدن نویت لفرد رمضان کل کے روزے کی نیت کی میں نے رمضان کے فرض کی بائیں طور کے نیت کرے ہر دن کے وکھری متعین کر کے ہن سن تحقیق ثابت کیا شافعیہ نے اس حکم کو علت ہے اور تردیہ کون او فرضیہ ہی کس کے لیے ثابت کی ہے تعیین کے لیے کیونکہ جس جگہ پائی جاتی ہے نا فرضیت وہاں پائی جاتی ہے تعیین جیسا کہ دیکھ رہا ہے تو صوم قضا صوم کفارہ یہ فرض ہے نا 5 نمازیں تو وہاں تعیین ہے کہ کوئی نہیں ہے بے سنیں اچھا جگہ فیقال لہم عندنا لا يصح الا بتعیین النیت وانما نجوزه باطلاق النیت علی انه تعیین پس کہا جائے گا حنفیوں کی طرف سے شوافے کو رضی اللہ عنہم کہ ہمارے نزدیک بھی رمضان کا روزہ نہیں صحیح مگر تعیین نیت کے ساتھ مان لیے سنگل محض ہم جائز رکھتے ہیں رمضان کا روزہ مطلق نیت کے ساتھ اس بنا پر کہ اس کی تعیین شارع کی طرف سے ہو چکی ہے تو جب ایک بار تعیین ہوگی تو دوبارہ ضروری نہیں ہاں جی کہ ہم حنفی جواب دیتے ہیں شوافے کو کہ ہمارے نزدیک صوم رمضان نہیں صحیح مگر تعیین نیت کے ساتھ ہم مانتے ہیں اس بات کو اور ما جائز رکھتے کہ جو بھی فرض ہوتا ہے اس میں تعیین نیت ضروری ہے لیکن یہ کہ حکم متنازع فی کہ ہر روز روزے دے کل دا تعیین کر کے نیت کرنی اے اسی نہیں مندے
اس لیے کہ تعیین ہے، تو یہاں چونکہ تعیین ہو چکی ہے ہو چکی ہے، لہذا بندے کی تعیین کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جواب دیتے ہیں ان کو بے تسلیم موجب العلت، ہم کہتے ہیں ہاں فرضیت علت ہے تعیین کے لیے، اور تعیین موجب ہے کس کا؟ فرضیت کا، بول چاہ، فرضیت کا، تو پس ہم تسلیم کرتے ہیں کس کو؟ تعیین کو ہر فرض میں، بس جیسا کہ مگل مان لینا، مان لیں۔ جیسا کہ اشارہ کیا اس کی طرف مصنف رحمہ اللہ نے بقولی، پس کہا جائے گا ان کو کہ ہمارے نزدیک جی بھی نہیں صحیح کون صوم رمضان مگر تعیین نیت کے ساتھ، اس لیے کہ لِأَنَّهُ موجب العلت، کیونکہ علت کو ہے نا فرضیت، اس کا موجب یہی ہے کہ تعیین، لیکن محض جائز رکھتے ہیں ہم تعیین کو کہ جائز رکھتے ہیں رمضان کے روزے کو کس کے ساتھ؟ مطلق نیت کے ساتھ، بنا کرتے ہوئے اس پر کہ اطلاق نیت یہ تعیین ہے کس کی طرف سے؟ جانب سے، شارع کی جانب سے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں فرضیت کا مقتضا اور فرضیت کا موجب کیا شے ہے، لیکن تعیین دو قسم ہے، ایک ہے تعیین بندوں کی جانب سے اور ایک ہے تعیین بہرحال ما نحن فی رمضان کا روزہ، پس تعیین اس میں شارع کی جانب سے، اس لیے کہ شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے کہ اذن سالخ شعبان، جب رمضان کو شعبان گزر جائے تو نہیں کوئی بھی روزہ مگر، تو یہ تعیین کافی ہے۔ اب نویت الصلاۃ کہنے سے روزہ ہو جائے گا، سنیں تو نال جڑی دوجی بھی گل دسی نور انوار رحمہ اللہ علامہ ملا جیون نے، وہ بھی انہاں بزرگاں میں دسنی ہے نا، اور اہل مناظرہ نہیں اعتبار کرتے اور نہیں درج کرتے اس قسم کو، کس میں؟ دفعہ سے فن مناظرہ میں۔ فن مناظرہ میں ان کے نزدیک یہ اعتراض نہیں ہے کہ جی تھوڑی گل مان لیے جی تو جاؤ کر تو خام خواہ جی، وجہ اس لیے کہ یہ سطحی ہے، نہیں باقی رہتی تعیین مبس کے بعد، یہ گل ہی نہیں بیسا مان لی تھوڑی گل جی، حتیٰ کہ اگر تصریح کرے مستدل اپنی مراد کے ساتھ بہین طور کے کہے جی کہ مراد تعیین تو ہوگا قول بے موجب العلت، بلکہ متعین ہو جائے گی جیسے آگے آ رہا ہے جی، یہ بہرحال قول بے موجب العلت، پس التزام کرنا یعنی مان لینا اس شے کو کہ لازم کیا اس کو معلل نے اپنی تعلیل کے ساتھ، اور یہ جیسے قول شوافی کا رضی اللہ عنہ صوم رمضان میں کہ وہ صوم فرض ہے پس نہیں ادا ہوگا مگر تعیین نیت کے ساتھ، پس کہا جائے گا شوافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے نزدیک بھی اور تھلے بھی کڈیا نے ویکھی نہیں صحیح کی رمضان کا روزہ مگر تعیین نیت کے ساتھ، اور معاذ جائز رکھتے ہم صوم رمضان کو مطلق نیت کے ساتھ، بنا کرتے ہوئے اس پر کہ اس کی تعیین ہو چکی ہے، کن کی طرف سے؟ شارع علیہ السلام کی طرف سے۔ بہرحال قول موجب العلت پاس التزام الشیخہ کے لازم کیا اس کو معلل نے اپنی تعلیل کے ساتھ، اور یہ مثل ان کے قول کے صوم رمضان میں کہ صوم رمضان صوم فرض ہے پس نہیں ادا ہوتا مگر تعیین نیت کے ساتھ، پس کہا جائے گا ان کو کہ ہمارے نزدیک نہیں صحیح صوم رمضان مگر تعیین نیت کے ساتھ، اور ما جائز رکھا ہم نے صوم رمضان کو مطلق نیت کے ساتھ بنا کرتے ہوئے اس پر کہ وہ تعیین ہے شارع کی جانب سے۔ شابہ نکل ٹرو لازم کیا ہے اس کو معلل نے اپنی تعلیل کے ساتھ، اور یہ مثل ان کے قول کے ہے صوم رمضان میں کیونکہ صوم رمضان صوم فرض ہے پس نہیں ادا ہوتا مگر تعیین نیت کے ساتھ، پس کہا جائے گا ان کو ہمارے نزدیک نہیں صحیح صوم رمضان مگر تعیین نیت کے ساتھ، اور
جائز رکھا ہے صوم رمضان کو مطلق نیت کے ساتھ، بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ تعیین ہو چکی ہے۔ ہاں جی الممانعۃ فہی اربعۃ اقسام، اگے ممانعۃ فی نفس الوصف وفی صلاحہ للحکم وفی نفس الحکم وفی نسبتہ الی الوصف۔ دوسرا اعتراض ہے ممانعت خصم کی جانب سے، جی اس کا نام ہے ممانت۔ جی ممانت 4 قسم ہے، ممانت 4 قسم ہے۔ نفس وصف میں ممانت، جی تہاڈی وصف ٹھیک نہیں، جی وصف کی صلاحیت للحکم میں ممانت، وصف تو ہے پر اندر نال اے حکم نہیں جے ثابت ہوندا اے کلی مسیت کیویں چاہے دی، جی اور نفس حکم میں جی اے حکم ہی ثابت کوئی نہیں ہویا، اور ممانت کرنی حکم کی نسبت کرنے میں وصف کی طرف ایس وصف والے اس حکم دی نسبت نہ کرو، اے وصف اس حکم وال نسبت دے قابل نہیں ہے تے کہ پہ کرنے ہو۔ اعتراض میں سے دوسرا ہے ممانعت۔ ممانعت 4 قسم پر ہے۔ پہلی ممانعت نفس وصف میں ممانعت، دوسری وصف کی صلاحیت للحکم میں ممانعت، حکم میں ممانعت، شابہ، اور حکم کی نسبت میں وصف کی طرف ممانعت۔ یہ 4 ہو گئے۔ جی اور بہرحال ممانت، بہرحال اور یہ منع کرنا ہے سائل کا دلیل کے سارے مقدمات کو یا بعض مقدمات کو تعیین اور تفصیل کے ساتھ کہ حضور تہاڈی دلیل جیڑی ہے نا اندے وچ کوئی گڑبڑ ہے جی، وہ گڑبڑ دیاں 4 صورتاں نہیں۔ جی اور یہ جو ممانت ہے یہ مجبور کر دیتی ہے اصحاب طرد کو جی قول بالاثر کی طرف، قول بال کہ پھر وہ ثابت کریں گے کہ اس علت کا اثر ہے، ایتھے لے آوندی ہے۔ اس لیے کہ سائل نے جب نہیں تسلیم کیا قول مستدل کا بلا دلیل، اور نہیں ہے مستدل کے لیے دلیل کہ قبول کرے اس کو کون، سوائے بیان کرنے کہ اپنی علت کا اثر بیان کریں گے، تو پس خام خام مجبور ہوا مجیب بیان اثر کی طرف، پہلے مستدل سی بیانے اثر کی تاکہ ممکن ہو جائے الزام کس پر، علم پر۔ اے شابہ سے اے آگے ممانت دی مجمالی تعریف۔ تو یہ ممانت کیا ہے؟ 4 قسم پر ہے۔ بالاستقراء، کیا؟ بالاستقراء بالاستقراء۔ نمبر 1 جی جی ممانت فی نفس الوصف، کیویں، توجہ کریں یار، تصویراں بائیں طور کے کہے سائل نہیں تسلیم کرتا میں اس بات کو کہ وصف بریکٹ نال لا، وہ وصف جی کہ دعویٰ کیا ہے تو نے اس وصف کا جی اے مستدل کہ وہ وصف علت ہے کس کی، حکم کی، اور موجود ہے کس میں، تنازع فی میں اس گل نو نہ منے سنے بے اے وصف جیڑی ہے اے وصف علت ہے کندی، حکم کی، حکم کی، اور موجود ہے جو متنازع فی ہے، میں اس بات کو مثل اس کے کہ کہے مستدل، ان مثال دیتی نے کہ مسح راس جی کی مسح راس، مسح ہے جی لہذا اس کی تسلیس مسنون ہے، جیسا کہ استنجا، جی جیسا کہ اتنے مثال اتنے کون سی مثال استنجے دی اتنے لے آندے نے مثال استنجے دی جی، تو پس اتنے استنجے تو مراد وٹیاں نال، تو اندے وچ حدیث وچ 3 وٹیاں دا ذکر ہے کہ کوئی نہیں، ساڈے نزدیک وٹے دی تعداد ضروری نہیں ہے، صفائی ضروری ہے، لیکن حدیث پاک وچ 3 دا ذکر ہے، اے ہن سمجھو، ہن بڑی مثال تے 3 نال کی کیتا ہے، استنجا کیتا ہے، مسا کیتا ہے، اور پونجیا نہ تھلو انہوں حد ہو گئی یار، توتا تو نہیں نا، کی کیتا ہے پونجے تے پونجنا کی شاید ہے، مسا، مسا اتھے لیان گل ہوں فٹ ہوئی، اچھا جی، پس مسنون ہے تسلیس سر کے مسے کی جیسا کہ استنجے میں استنجا بالوٹا، جی
ਉੱਥੇ ਵੀ 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 3 ਨਾਲ ਮਸਾ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਣੇ ਹੀ تو پس دفع کیا گیا منع کے ساتھ بے عدم تحقق العلت فی المقیس علیہ، مقیس علیہ دے وچ اے علت کوئی نہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ تو استنجا ہے جی جی، یہاں وہ استنجا ہے، ان دے وچ اے علت ہی کوئی نہیں۔ کیڑی؟ کہ وہ مسح ہے۔ پس کہے گا سائل جی کیا کہے گا کہ نہیں تسلیم کرتے ہم اس بات کو کہ مسا وہ مسا کے دعویٰ کیا تو نے اس کا کہ وہ علت ہے تسلیس کی، وہ موجود ہے کس میں؟ ان دے وچ ہے ہی کوئی نہیں، اے علت کوئی نہیں۔ کیڑی؟ ان دے مسا ہی کوئی نہیں بھئی، نہیں بے مسا، وہ مسا کے دعویٰ کیا تو نے کہ وہ مسا علت ہے تسلیس کی، اے علت جڑی مسا یہ کوئی نہیں موجود کس میں؟ مقیس علیہ میں، ان دے وچ مسا ہی کوئی نہیں، کیونکہ استنجا نام ہے تطہیر نجاست حقیقیہ سے، ان دے نال تے گند پہ صاف کرتے ہیں، اور مسا جو ہے وہ نجاست حقیقیہ کی تطہیر تو نہیں ہے، مسا تے اور چیز ہے۔ لہذا استنجے وچ اے جڑی علت ہے نا مسا اے ہے ہی کوئی نہیں، اوتھے تا جڑا نجاست حقیقیہ کی تطہیر ہے، اور جو استنجا ہوتا ہے اس کے نا مسے کے ذریعے نجاست حقیقیہ کی نہیں ہوتی۔ آگے سمجھ، اے پہلا ہو گیا اعتراض، اے نفس بس بھئی مقیس علیہ وچ جڑا مسا ہے نا ہے ہی کوئی نہیں، علت ہی کوئی نہیں، علت ہی کوئی نہیں، کیونکہ وہ علت ہوندی تو انہوں ادھر لے کے ہونا سی نا، بھی چونکہ استنجا ان دے وچ تسلیس ہے، 3 وٹے نے، اس وجہ تو کہ وہ مسا ہے، لہذا پھر جتھے مسا ہوئے گا اتھے مسا ہی کوئی نہیں، اصل وچ علت ہی کوئی نہیں ہے، علت اصل تو کٹ کے لے ہونی نگاہ کہ فرا کو اصل والے جانی ہے، دھیان کرے جی۔ دوسرا اعتراض ہے ممانعت، کیا ہے؟ بسانی ہاں ممانت ہے نا، 4 نے نا، ممانت دی 4 قسمت، ابا جد نہ رہنے نا، پہلی یہ ممانت فی نفس وصف، تے دوسری یہ ممانت فی صلاح الوصف کہ یہ وصف اس حکم دی صلاحیت نہیں رکھتے، بائیں طور کے کہے سائل بعد تسلیم کرنے وجود وصف کے کہ ہم نے مان لیا جی وصف موجود ہے، لیکن نہیں تسلیم کرتے کہ یہ وصف صالح للعلیت ہے، مقیس علیہ میں یہ وصف ہے لیکن حکم دی علت بننے دی صلاحیت نہیں رکھتی۔ سنی اور کھنج پئی کہ فی صلاح ہی للحکم کا مطلب ہے کہ سائل بھئی مقیس علیہ میں علت تو ہے، لیکن یہ علت کے ذریعے جو تم حکم ثابت کر رہے ہو یہ علت اس حکم کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ مثال جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول، اس بات ولایت علی البکر میں کہ باکرہ پر ولی کو ولایت ہے اس لیے کہ وہ باکرہ ہے، جاہلہ ہے بے امر النکاح، کیوں لعدم الخلط بالرجال، کہ جو باکرہ ہے نا جی، شفافے کہتے ہیں کہ ولایت اس بات ولایت کی علت بکارت ہے، اس بات ولایت کی علت بکارت ہے، لہذا باکرہ پاویں ہوئے 80 سال دی، ابا زبردستی اندر ابا ہی نکاح کرے گا تو ہوئے گا، تو ویسے نہیں ہوئے گا، سنیں لہذا فیولا علیہ اس پر ولایت ہے۔ پس علت ان کے نزدیک کیا ہے؟ ہم عرض کرتے ہیں بابا نہیں تسلیم کرتے ہم وصف بکارت کو کہ صلاحیت رکھے علت بننے کی، کس کی؟ ولایت کی، اے نہیں اے صلاحیت نہیں، اس لیے کہ نہیں ظاہر دوسری جگہ میں تاثیر اس کی،
ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਮਾਲ جی ਇਥੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨੂਨ ਮਾਲ ਚ ਪੜਿਆ ਪਰਸੋਂ ਕਿ ਬਾਕਰਾ ਬਾਲਗਾ ਕੇ ਮਾਲ में ਵਿਲਾਇਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕੋ ਮੜੂਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ੇ ਪਿਛਲੀ ਪੜੀ ਭੁਲਾਣੀ ਹੈ ਜੀ کہ اس کا اثر دوسری جگہ دوسری جگہ زہر نہیں ہے وہ مثال دیتی سی کمال میں مال میں بلکہ جو صلاحیت رکھتی ہے نا ولایت کے لیے وہ صغر ہے وہ کیا ہے تو صغر میں ہر جگہ اثر ہے کہ صغیر کے مال میں بھی ولایت ہے ولایت ہے لہذا اس کے نفس میں بھی ولایت ہے اور جو بکارت ہے اس میں نفس میں تو ولایت بناؤ گے مال میں مال میں ولایت جو بالغ ہے وہ اپنے مال کی خود مالک ہے کنے ہو گئے دو اگین لے جائے چلو تیسرا جی تیسرا ممانت فی نفس الحکم تیسرا مانعت فی نفس الحکم نفس حکم تصویر بائیں طور کے کہے سائل جی وجود وصف کو بھی تسلیم وصف بھی مقیس لے میں ہے اور وہ وصف علت بننے کی صلاحیت بھی ہے اے من لیا دو میں گلا من لیا لیکن بے شک ہم نہیں تسلیم کرتے یہ حکم ہے اصل کا اصل کا حکم یہ حکم ہے یہ تسلیم وہ حکم ہی ہو رہے تسی اگا حکم اور لے آندا کمال ہے راہ پہ تسا اوتھے پردہ لا دیتا پیچھے ویکھے کوئی نہ ان تے نہیں سے پردے چوکے ویکھ سکتے ہیں جی سنی جی گل بھئی تصویر یہ ہے کہ سائل مان لے کہ مقیس لے میں وہ وصف ہے وصف علت بننے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے لیکن اس وصف کے ذریعے یہ جو تم نے حکم ثابت کیا ہے یہ حکم نہیں ہے بلکہ حکم شے آخر ہے اور دیکھو جیسا کہ شافعیہ رحمہم اللہ کا قول مسار کے مسے کی تسلیس کے اس بات میں سر کے مسے کی تسلیس کے بے سر کا مسا 3 بار ہے وجہ یہ ہے کہ اس لیے کہ سر کا مسا یہ رکن فی الوضو ہے تو اب علت کیا بنائی رکن فی الوضو کی علت رکن فی الوضو اس کو بنایا علت اور اس کے ذریعے کیا ثابت کیا تسلیس مسے کی تسلیس ثابت کی سنا جی تو پس مسنون ہے تسلیس مسائے راس کی جیسا کہ وضو مقیس لے وجہ کی یہ وضو میں رکن ہے تسلیس رکن ہے یہ علت ہے پائی گئی ہے اور تسلیس مسنون ہے تسلیس پاؤں میں تسلیس مسنون ہے لہٰذا جب یہ رکن ہے تو تسلیس مسنون ہے اسی طرح سار کا مسا بھی رکن ہے لہذا تسلیس مسنون ہے سمجھے پس علت ان کے نزدیک رکنیت ہے اور حکم تسلیس ہے کھانے چ پائے گی ہوں اسی اگوں عرض کرتے ہیں کہ بابا جی ساڈی بھی تو سنو ہم کہتے ہیں نہیں تسلیم کرتے ہم کہ حکم وہ کیا ہے تسلیس ہے بے رکن وضو کے اندر رکن میں تسلیس مسنون ہے رکن تسلیس نہیں ہے بلکہ تمام فرض کے بعد اکمال ہے یہ حکم ہے تسلیس نہیں ہے بلکہ کیا ہے اب اکمال ہر مال کے مطابق ہوگا کیا کہ جی ہم کہتے ہیں کہ وضو کے اندر جو ہے نا رکن یہ علت تسلیس کی نہیں ہے یہ اکمال باقی تمام فرض کی ہے کون رکنیت سنیں جی کہ ہم نہیں تسلیم کرتے کہ حکم کون ہے بلکہ حکم کیا ہے تمام بھئی فرض پورا ہونے کے بعد اکمال یہ سنت ہے یہ سنت ہے پس ہن سن اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب فرض کے اندر چہرہ تو پورا ایک مرتبہ دھونا ہے کچھ بچا ہی نہیں ہے اب اکمال میں رجوع کیا جائے گا اس کو 3 مرتبہ دھونے کی اسی طرح بازو اسی طرح چونکہ فرض تب پورا ہوگا جب ایک مرتبہ پورا دھوئیں گے تو اب اکمال ہوگا اس کو تسلیس کے ساتھ اور جب کہ نہیں گھیرا سر کو مسے میں
اس لیے کہ سر کا مسے کا جو فرض ہے وہ ہمارے نزدیک تمہارے نزدیک ایک بال ہے. ہوں اسے نو تو 3 واری نہیں نہ پینا. ایتھے ایک مال اے وے کہ اگاں ٹرو سنے سجے کھبے پوڑیاں تو لو تھلے ریڑ تو یہاں سیرا اکمال المسل استیعاب نہ کہ تسلیس تو پس ہو گیا سنت ہو گیا کیا استیاب سنت تسلیس. تسلیس. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک وہ رکن وضو کے اندر تسلیس کا سبب نہیں ہے. کس کا؟ ایسا حکم بدلا دیتا ہے. سمجھے ہی. چوتھا ممانت فی نسبت الوصف نسبت الحکم الال اس پہ ممانت کی میں بئی طور کے کہے کون کہے سائل وہ خصم بھئی ہم علت بھی مانتے ہیں مقیس لے میں ہے جی اور وہ علت مقیس لے میں علت بننے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے اور حکم بھی موجود ہے حکم بھی موجود ہے. لیکن یہ ساری گل من لی ہیں پچھلیاں من کے اگر ٹرنا ہے لیکن ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ یہ حکم منسوب ہے اس وصف کی بلکہ یہ حکم منسوب ہے وصف آخر کی طرف. اے مطلب یہ ویکھو ترتیب نال تانوں دوبارہ نون وار تو بعد مڈو شروع بھی اے من لیا پھر اے نو پھر اے من لیا ساری گل بھی کو سمجھو یار جی کس کی طرف وصف آخر کی طرف. جیسا کہ ہم کہتے ہیں مسئلہ مذکورہ میں امتحان کریں کہ ہم نہیں تسلیم کرتے کہ تسلیس فی الغسل یہ مسنون ہے کدھر منصوب ہے رکنیت کی طرف. رکنی کی طرف منصوب ہی نہیں ہے. جی یہ جو حکم ہے نا کیڑا جی تسلیس فی الغسل تسلیس کی غسل اے حکم جی یہ رکنیت کی طرف منصوب نہیں ہے. نہیں ہے منصوب ہم نہیں مانتے اس کو. جی بائیں طور کے ہو رکنیت علت کس کی یہ نہیں بن سکتا. رکن ہونا تسلیس کی علت نہیں ہے. جی ہم دکھاتے ہیں تسلیس ہے رکن کوئی نہیں ہے. تسلیس اگر رکنیت علت ہوں تسلیس دی تے جتھے رکن نہیں اوتھے پھر حالانکہ او ویکھو بے دلیل الانتقاض قیام نماز وچ کی ہے رکن ہے 3 واری کھلو بھی دے قرات نماز وچ 3 واری پڑھی دی ہے قرات کیونکہ وہ دونوں رکن ہے کس میں نماز میں اور ان دونوں کی تسلیس مخصوص کوئی نہیں ہے. وضو کے اندر مضمضہ اور استنشاق رکن ہے نہیں ہے نہیں رکن نہیں نماز کے غیر کی مثال دے رہے ہیں کہ رکن ہے نہیں لیکن ان کی تسلیس مسنون ہے. اے تسلیس رکن ہے جی تسلیس کوئی نہیں. تسلیس ہے رکن نہیں. جی وَإِنَّهُمَا لیس برکنین فی الوضوء. اینج کر کے چپ تھی گئی. جی چلو جی اور بہرحال ممانت پس وہ 4 قسم ہیں. ممانت نفس حکم میں اور ممانت حکم وصف کی صلاحیت رکھنے میں حکم کے لیے ایسا کی صلاحیت رکھنے میں حکم کی اور ممانت نفس حکم میں اور ممانت حکم کی نسبت کرنے میں وصف کی طرف نسبت کرنے میں وصف کی طرف. جی. اور بہرحال ممانعات پاس ممانعات 4 قسم پر ہے. ممانعات نفس وصف میں اور ممانعات وصف کی صلاحیت رکھنے میں حکم کے لیے اور ممانعات نفس حکم میں اور ممانعات حکم کی نسبت میں وصف کی طرف. کس کی طرف شبہ نے کیا 4 قسم پر ہے. ممانت نفس وصف میں اور ممانت وصف کے صلاحیت رکھنے میں بسم اللہ الرحمن نفس حکم میں اور ممانت حکم کی نسبت کرنے میں وصف کی طرف. جی. واما فساد الوضع فمثل تعلیلهم لإيجاب الفرقة بإسلام أحد الزوجين. صبر. بہرحال فساد وضع بہرحال فساد وضع جیسے شوافے کا تعلیل بیان کرنا فرقت کو واجب کرنے کے لیے زوجین میں سے ایک کے اسلام کے ساتھ. ہاں جی. تیسرا اسلام کو علت بنانا اور فرقت کو حکم بنانا. جی. فساد وضع کہ شوافے کا تعلیل
تعلیل بنانا ایجاب فرقت علت بیان کرنی ان کی ایجاب فرقت کے لیے کس کے ساتھ علت بیان کرنی؟ میں سے ایک اسلام اسلام کے ساتھ. اے ٹھیک نہیں اسی سوال کرتے ہیں اس سے. جی بہرحال فساد وضع اے پہلے سمجھے فساد وضع کیا ہے؟ وہ ہونا وصف کا فی نفس ہی پیچھے پڑھ کے آیا جی ہونا تعریف کی تھی اتھے فساد وضع کہ وصف فی نفسی انکار کرتی ہے حکم سے اور وہ وصف تقاضا کرتی ہے حکم کی ضد کا. میں ایندی وصف نہیں ہاں میں دی ضد دی وصف ایک ہی ہے. یہ فساد وضع بیں طور کہ ثابت ہو نص کے ساتھ جی یا اجماع کے ساتھ اس وصف کا علت ہونا نکی اس حکم کی نفی یہ ثابت ہو چکا ہوئے پہلے جی. پس جب وارد کیا جائے گا کس پر یہ سوال تو اب مجبور ہوگا مستدل رجوع کرنے کی طرف کدھر سے؟ ملامت اور ملامت اور تاثیر فی القیاس کے بیان کی طرف. جیسے تعلیل ان کی یعنی شافعیہ کی فرقت کو واجب کرنا یعنی اے حکم علت زوجین میں سے ایک کا اسلام کیونکہ شوافے کہتے ہیں جب اسلام لے آیا زوجین کا ایک تو پس اگر ہے وہ عورت جی کون عورت جیڑی اسلام لے آندا ہے نا جنا پس اگر ہے عورت کیا تو واقعہ ہو جائے گی فرقت صرف اسلام لانے کے ساتھ. جیڑا بھی اسلام لے آندا نا جن میں کی ہو جائے گی بغیر توقف کے قاضی کی قضا پر جی اور بغیر عدت کے گزرنے کے جیسا کہ دو میں سے ایک مرتد ہو ہے اے علتی اے مقیس لے دو میں سے ایک مرتد ہونا تو فوراً کیا ہو جاتا ہے ختم فوراً فرقت ہو جاتی فوراً فرقت ہو جاتی اے شاباش ہے. پس اگر ہو کیا عورت مدخول بہا تو پھر 3 حیض گزرنے کے بعد کیا ہو جائے گی فرقت ہو جائے گی. خلاصہ بنایا ہے شوافے نے اسلام کو علت فرقت کی علت فرقت کی. فرقت کی علت کس کو بنایا ہے؟ اسلام کو بنایا اسیانے انج نہ کرو بابے او بلا تھی وے اسی تڈے قبراں تے اسلام ہی کرنے ہاں پر انج نہ کرو. اور ہم کہتے ہیں جی یہ حاذا فی وضع فاسد اس کی وضع میں فساد ہے یعنی اسلام نو فرقت دی علت بنانا ان دے وچ فساد ہے. جی کیوں؟ اسلام نہیں صلاحیت رکھتا کہ ہو علت فرقت کی اس لیے کہ اسلام تو پہچانا گیا ہے عاصم حافظ نہ کہ پس مناسب ہے جی یہ کہ پیش کیا جائے اسلام دوسرے پر. جی پس اگر اسلام لے آئے جی تو نکاح باقی ان کے درمیان جیسا کہ تھا. اگر اسلام نہ لائے تو ہون نسبت عہدے کرو وگرنہ مضاف کی جائے فرقت ایبا کی طرف کہ دوسرے پر اسلام پیش کیا اس نے انکار کیا. دوسرے کا انکار کرنا یہ نعمت سے محرومی کا سبب ہے. اے گل ہوئی نا جی سنیں نہ کہ کدھر اسلام کی طرف اور ابا صلاحیت رکھتا ہے یہ کہ ہو فرقت کی نہ کہ اسلام تو فرقت کے لیے نہیں آتا جی سمجھ گئے ہیں. اور بہرحال فساد وضع پس جیسے تعلیل بیان کرنی شفافے کی فرقت کو واجب کرنے کے لیے تعلیل بیان کرنی زوجین میں سے کہ اسلام کے ساتھ بھائی اسلام نو علت بنانا جی. بہرحال فساد وضع پس جیسے تعلیل بیان کرنی شفافے کی فرقت کے ایجاب کے لیے زوجین میں سے ایک کے اسلام کی پس جیسے تعلیل بیان کرنی شفافے کی فرقت کے ایجاب کے لیے زوجین میں سے ایک کے اسلام لانے کے ساتھ